ٹھیک ہے، کلیئر ہے کہ نہیں؟ پھر بولیں جی ثابتن اپنے فاعل اور یا اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر بنا. پھر آپ جب آپ متعلق کہہ لیں گے تو پھر یہ جار مجرور کہنے کی ضرورت نہیں. سیدھی بات ہے، ثابتن اس میں فاعل اپنے اس میں فاعل اپنے اچھا شبہ فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر خبر بنا، ایک بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے ثابتن اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر، ایک تو ہم نے کر لیا نا، متعلق دو بار بولنا پڑے گا تاکہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو. پہلے بات ہے ثابتن کو کیا نام لیں گے؟ شبہ فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر خبر بنا. ایک تو یہ ہے تاکہ سامنے ہو، ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ بات آ جائے گی متعلق کی یا متعلق کی، چونکہ یہ ہے ہی اس کے بارے میں، یہ متعلق آپس میں ہے، زائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آگے والے کے ساتھ متعلق بولنا ہے، پیچھے والے کے ساتھ متعلق. جی ہاں جی، ادھر سے پیچھے کو آئیں گے تو متعلق آئے گا، ادھر سے جائیں گے تو متعلق آئے گا. تو آپ نے پھر کیا بولنا ہے؟ ثابتن اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر، اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، شبہ فعل اور متعلق سے مل کر خبر بنا. شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر بنا. شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق جب ادھر سے جائیں گے تو پھر جار مجرور متعلق ثابت کا ہے، ثابت متعلق جار مجرور کا ہے. ٹھیک ہے جی، میں ایرو اس لیے لگائے ہوئے ہیں کہ یہ جہاں پہ یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن ایک بار ذہن نشین ہو جائے نا تو پھر بندہ غلطی نہیں کرتا. جار مجرور اپنے متعلق ثابت سے مل کر خبر بنتا ہے. ثابت شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر اپنے متعلق سے مل کر. جب آپ کہیں گے جار مجرور نا، جار مجرور شبہ فعل کا متعلق ہوا، اب آپ نے یہ بات کرنی، جب یہاں سے چلیں گے جار مجرور شبہ فعل کا متعلق ہوا، متعلق ہو کر خبر بنا. اگر آپ ادھر سے جاتے ہیں شبہ فعل فاعل اور متعلق سے مل کر خبر بنا. یہ کلیئر ہوا؟ یہ بار بار آپ نے ایسے کرنا ہے. اب اپنے متعلق شبہ فعل سے مل کر خبر بنا، متعلق ہوگا. پھر آپ نے یہاں پہ رک جانا ہے، جار مجرور شبہ فعل ثابتن کا متعلق بنا، بس یہ اس کا متعلق بنا ہے. آگے بن کر خبر کہہ سکتے ہیں آپ اس طرح، ٹھیک ہے. یا پھر آپ یہاں سے شروع کریں ثابتن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، اب چھوڑ دینا اس کو، اور متعلق سے مل کر خبر بن. ثابتن شبہ فعل اپنے فاعل جار مجرور سے متعلق سے مل کر خبر بنا. اب خبر بننے کے لیے کتنی چیزیں آئی ہیں جناب؟ ایک اور دو اور تین. جار مجرور کو میں نے دو کر لیا نا، جب آپ کاؤنٹ کریں گے تو اس طرح کرنا پڑے گا. اب اس کے اندر جو ہے فاعل بھی ہے، ہوا فاعل ہے یہاں پہ، تو اس کو بھی آپ نے ساتھ لے کے بولنا ہے. آپ جب خود لکھ کے اس کو بار بار بیان نہیں کریں گے آپ کو کبھی یاد نہیں ہوگا اور کبھی بیان نہیں کر سکیں. اب اگلا جملہ پڑھیں. شبہ فعل محذوف
اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر مبتدا کی خبر بنا، مبتدا کی خبر بنا۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر، مبتدا خبر نہیں، مبتدا اپنی خبر سے مل کر، یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے اس طرح پڑھنا ضروری ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جو یہ بنی ہے، مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ہے جی ترکیب جو اس کی کرنی ہے۔ اس ترکیب کو جاننے سے پہلے جناب یہ سارا معاملہ آپ کے ذہن میں ہوگا، تو پھر آگے یہ چھوٹی سی بات آپ کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو جانے بغیر آپ یہاں پہ ابھی کر لیں گے، کل پھر نہیں ہوگا، پھر کوئی بتائے گا، پھر ایسے بتانا کہنا ہی چلتا رہے گا۔ یہ آسان ہے، شبہ فعل جو مصروف ہے اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر مبتدا بنا۔ چلیں ٹھیک ہے، آگے چلیں پھر۔ جملہ نمبر 2 جی 3، زید عندک، عندک آپ رک کے پڑھتے ہیں، عندک کہتے ہیں نا۔ اب ہمیں تو گرامر میں دیکھنا ہے کہ اس کے سارے جو حرکات ہیں وہ ساری لینی ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی سی میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ کاف ضمیر جو ہے یہ مخاطب ہے اور یہ مضاف الیہ بن کے آئی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کی بحث کرنے کے اہل ہوئے ہیں کہ نہیں۔ میں ضرور آپ کے ساتھ ہوں، لیکن یہاں سے چلتے ہیں۔ پھر شبہ جملہ کی 2 اقسام ہیں، ایک ہم نے پڑھ لی، دوسری ظرف، ٹھیک ہے۔ ظرف کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ عندہ کیا ہے، ظرف مکان، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو صرف ظرف بولیں گے، کسی جگہ کی بات ہو رہی نا، عندہ یعنی نزدیک یا قریب یا میرے پاس یا تیرے پاس، عندہ کا تیرے پاس، تو پاس کیا ہے، مقام ہے، ایک جگہ ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، ظرف۔ اب ہمارے پاس جناب پہلا تو پتہ ہی چل گیا تھا کہ یہ مبتدا ہے، اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے، تو ہم نے شروع کا جملہ اسمی ہے تو مبتدا تو فوراً رکھ لیا۔ اس کے بارے میں تو کوئی اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، مفرد بھی ہے اور اوپر ضمہ بھی ہے ظاہرہ، تو رفع حالت بھی ثابت ہو گئی ہے، تو سیدھا تو کہہ لیں کہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگی بات یہ، پھر اسی طرح فقدار کی طرح 2 کلمات کا مجموعہ ہے، عندہ اور کا۔ کاف ضمیر جو ہے وہ مخاطب کی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، کاف ضمیر کیا ہے، کاف مخاطب کی ضمیر ہے۔ دوسری بات کیا ہے، یہ یہاں بن کیا رہی ہے، مضاف الیہ بن رہی ہے۔ تو جب مضاف الیہ ہے تو یہ کیا ہوا، مضاف ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو ظرف جب بھی آتا ہے مضاف آتا ہے، یہ یاد رکھیں، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ ایسے نہیں کہ میں نے اس کو ثابت کر کے بعد میں کہا دی یہ مضاف ہے، نہ۔ ظرف کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ مضاف ہوتا ہے، جب اس طرح آئے گا تو یہ کیا ہوگا، مضاف ہوگا۔ تو مضاف ہے تو آگے جا کے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یار مضاف الیہ جو ہے وہ تو مجرور ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو کاف کے اوپر تو زبر ہے، تو کیا کریں گے نا، دیکھیں جی اب تو آپ ترکیب کر رہے ہیں نا، اب آپ کو باقاعدہ کہہ کے لکھ کے جانا پڑے گا۔ اس کے بارے میں کیا لکھیں گے، آپ کیا کہیں گے، بولیں کیا بولنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی نہیں مانتا کہ مضاف الیہ نصبی حالت میں ہو، اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے جو مجرور ہے وہ اسرا کے ساتھ جو مضاف ٹیکنیکل ٹرم مجھے چاہیے، باتیں ٹھیک آپ کر رہے ہیں، آپ اس کو بیان کیسے کریں۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ مضاف ہے کہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے یہ مضاف ہے۔
ابھی بھی بات صحیح نہیں. جب تک آپ یہ صحیح طریقے سے نہیں بولتے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, سمجھ نہیں آئے گی. لو جی, کاف مبنی, ٹھیک ہے, مبنی ضمیر ہے, ٹھیک ہے. اچھا شارٹ رکھتا ہوں, مبنی ضمیر ہے اور آئی ہے مضاف الیہ کی جگہ پہ, تو ہم کہیں گے کہ مبنی بر فتحہ ہے, محلن مجرور ہے. یہ ٹیکنیکل بات, محلن اصل نام اس کا آپ مجرور ہے. جس جگہ پہ آ کے یہ کھڑی ہو کے اپنے آپ کو استعمال کر رہی ہے تو مبنی ہے, بر فتحہ ہے, سارا کچھ ہے. لیکن یہاں پہ یہ ایسے ہی ہے, میں بھی آپ جیسا ہی ہوں, میں پڑھا رہا ہوں. اگر میں وہاں بیٹھا ہوں گا تو پھر میں یہ نہیں, میں پڑھ رہا ہوں, تو مجھے محلن میں استاد ہوں. وہاں ہوگا تو میں محلن شاگرد ہوں. تو جو محلن کا وزن ہے, جو بات ہے, یہ بڑی پتے کی بات ہے اور یہ بڑی ضروری ہے, اور بڑی جگہوں پہ آئے گی نا, تو ہر وقت یہ محلن کا لفظ کہنا پڑے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو پھر کیا بولیں گے؟ کاف ضمیر مبنی بر فتحہ محلن مجرور مضاف الیہ.